الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ہم قربانی کے احکام اور مسائل سن رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے بہت سارے احکام اور مسائل سنے۔ انہی احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، کلی طور پر 100% قربانی کا جانور بے عیب نہیں ہوتا، لیکن احادیث میں جن چیزوں کو عیب قرار دیا گیا ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جو چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے مجھے 100% ایسا جانور مل جائے جس میں معمولی اور رتی بھر کا عیب نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں جانور میں، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن عیوب کو بیان فرمایا ہے کہ یہ عیب جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ان عیبوں کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہزاروں روپے کا جانور لے رہے ہیں اور بے عیب جانور کے بجائے عیب دار جانور لے لے اور اس کی قربانی کر لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہو۔ اب وہ عیب کون سے ہیں جو جانور میں نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کو سنتے ہیں، ذرا دھیان لگا کے سنیں۔ قربانی کے جانور کے 4 سے 5 عیب مشہور ہے، 4 یا 5 عیب ہے جو قربانی کے جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے، جو احادیث سے ثابت ہیں۔ بقیہ جو بھی عیب ہوتے ہیں ان میں گنجائش ہو سکتی ہے، یعنی جو چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں جانور میں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجئے، وہ 4 عیب کیا ہے جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب بیان فرمائے کہ دیکھو جب تم قربانی کرو اور قربانی کا جانور خریدو تو قربانی کے جانور میں یہ 4 عیب نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے جس کے راوی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسی کمی ہیں جو جانور کے اندر نہ ہو۔ 4 ایسی کمیاں ہیں، 4 ایسے عیب ہیں جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اندھا پن، یعنی ایسا اندھا پن جس کا اندھا پن واضح ہو۔ ایک آدمی قربانی کا جانور خرید رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ قربانی کا جانور اندھا ہے اور کلی طور پہ اندھا ہے، 100% اندھا ہے، سو اس کو چاہیے کہ یہ عیب دار جانور ہو گیا، جانور کے اندر عیب ہو گیا جس کی نشاندہی اس حدیث میں کی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اندھا پن جس کا اندھا پن واضح ہو، یعنی ایسا جانور جس کا اندھا پن واضح ہو جو دکھائی دے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا عیب جو نہیں ہونا چاہیے جانور میں وہ کیا ہے؟ ایسا جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی ایسا بیمار ہو جس کی بیماری واضح ہو۔ چھوٹی موٹی جو بیماری ہوتی ہے جو وقتی طور پہ آتی ہے اور آ کر ختم ہو جاتی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن ایسی بیماری جو جانور کو ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہے، جس کی بیماری دیکھنے والے کو، بیچنے والے کو، خریدنے والے کو دونوں کو نظر آ رہی ہے، تو ایسا جانور عیب دار ہو جائے گا جس کی بیماری واضح ہو۔ یہ دوسرا عیب ہو گیا۔ نمبر 3، یعنی تیسرا عیب جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا پن، جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ تھوڑا بہت جو لنگڑا ہوتا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی 4 پیر ہے اور 4 پیر کے بجائے جانور 3 پیر پر چل رہا ہے اور 1 پیر استعمال میں نہیں لا رہا کلی طور پر، تو اس کے اندر وہ عیب ہو گیا اور وہ لنگڑا مانا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لنگڑا پن جانور کا جس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے۔ چوتھا عیب کیا ہے جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے، جو قربانی کے جانور کو ہم خرید رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ چوتھا عیب یہ ہے انتہائی دبلا پتلا جانور، یعنی گوشت ہو ہی نہ، ہڈیوں کا ساٹا ہو، بس
हड्डियां ही बच गई हो और गोश्त नजर नहीं आ रहा हो, ये जानवर का ऐब है। और ये चौथा ऐब है जो जानवर के अंदर नहीं होना चाहिए, जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की इस रिवायत में किया है। ये 4 ऐब है जो जानवर के अंदर नहीं होना चाहिए। पहला ऐब क्या है? पहला ऐब ये है कि वो अंधा हो और अंधापन उसका वाज़े हो। दूसरा ऐब क्या है जो जानवर में नहीं होना चाहिए कुर्बानी के? वो ये है कि उसकी बीमारी वाज़े हो। और तीसरा ऐब क्या है? तीसरा ऐब ये है कि वो लंगड़ा हो और उसका लंगड़ापन वाज़े हो जाए, सबको नज़र आ रहा हो। और चौथा ऐब क्या है? चौथा ऐब ये है कि ऐसा लागर हो, ऐसा दुबला हो कि हड्डियां ही बची हुई हो, उसके अंदर गोश्त ना हो। अब एक ऐब और है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत में किया है। वो ऐब क्या है? और वो ऐब है कि जानवर दाता ना हो। दाता ना हो। दाता जानवर किसको कहा जाता है? जब जानवर के दूध के दांत गिर जाते हैं और दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत आते हैं उसे कहा जाता है दाता। ये भी ऐबदार जानवर माना जाएगा अगर वो जानवर दाता ना हो। इसीलिए बेचने और ख़रीदने वालों को इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जानवर बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो देख लें कि जानवर दाता है कि नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से सुनते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, रवाहु मुस्लिम। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। सिर्फ उसी जानवर की कुर्बानी करो जो दाता हो, यानी जिसने दांत किए हुए हो। ये ऐब है जो कुर्बानी के जानवर के अंदर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो छोटे मोटे ऐब होते हैं वो कोई माने नहीं रखते। इसको हम अच्छे तरीके से याद रखें। फिर कुर्बानी के जानवर के ऐब तो हमने सुन लिए, औसाफ क्या होनी चाहिए? एक मसला ये भी याद रखिए, कुर्बानी का जो जानवर है उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। वो अगर याद रहे तो फिर हमको ऐब का भी इल्म रहेगा। ऐब अगर याद रहे तो औसाफ को भी जानना ज़रूरी है, उसकी खूबियों को भी जानना ज़रूरी है। अल्लाह की रज़ा के लिए जिस जानवर को ज़ुबा किया जाता है इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो उम्दा और फरबा और दीद नज़र के हामिल सेहतमंद हो। यानी जिस जानवर की हम कुर्बानी कर रहे हैं वो उम्दा होना चाहिए, वो फरबा होना चाहिए, मोटा ताज़ा होना चाहिए और देखने वाले की नज़र में वो जचना चाहिए कि हाँ ये जानवर है। और फिर खूबरू होना चाहिए, दुबले पतले, लागर, कमज़ोर, सिंग टूटे हुए, कान कटे हुए, दांत और दुम और दिगर आज़ाए जिस्म में नुक्स रखते हुए जानवर कुर्बानी में नहीं दिए जा सकते। अभी मैंने उयूब को बयान फरमाया है और यहाँ पर भी उन्होंने कुछ उयूब को बयान फरमाए हैं, लेकिन इन 5 उयूब के अलावा जो उयूब होते हैं, छोटे मोटे जो है नुक्स होते हैं जानवर में, वो कोई माने नहीं रखते। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए। बहुत सारे लोग जानवर की पहचान के लिए बाली पहना देते और वो बाली निकल के गिर जाती है, छोटा सा मामूली सुराख हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता। मामूली कान कटा होता है, उससे भी कुछ नहीं होता। मामूली पैर से लंगड़ा होता है, चलता 4 पैर से है लेकिन हिटकता है और जो है चलने में मामूली जो है उसको तकलीफ़ महसूस होती है, देखने वाले को महसूस होता है कि मामूली इसके अंदर जो है नुक्स है, तो ये चीज़ कोई माने नहीं रखती। हम उस हदीस को सामने रखें जो अबू दाऊद की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं और उसमें जो उयूब बयान फरमाए हैं, और मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत जो मैंने आपके सामने रखी है। इन रिवायतों को सामने रखकर हम कुर्बानी करने की कोशिश करें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि अगर मेंढा कुर्बानी के लिए ख़रीदना हो तो खूबसूरत सींगों वाला मेंढा ख़रीद कर आप कुर्बानी किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खूबसूरत सियाह और सफ़ेद रंग के सींग वाले मेंढे कुर्बानी किए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अफजल कुर्बानी क्या है? एक मसला ये भी याद रखिए कि सबसे बेहतरीन कुर्बानी क्या है, अफजल कुर्बानी क्या है। दौरे नबूवत में दूसरे जानवरों के बनिस्बत कुर्बानी के लिए ऊँट को नहर किया जाता था। ऊँट को जब ज़ुबा किया जाता है तो उसको नहर करना कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
زیادہ تر قربانی کے لیے اونٹ کو جو ہے ذبح کیا جاتا تھا۔ اونٹ نہ ملنے کی صورت میں دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قربانی ہی کو پسند فرماتے تھے، یعنی افضل قربانی یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی دی جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جن جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بکرا ہے، بکری ہے، مینڈی ہے، مینڈا ہے، یہ جو جانور ہیں ان کی بھی قربانی پوری دل جمعی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن افضل جو قربانی ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ نہ ملتا تو پھر آپ کوئی دوسرا جانور ذبح کرتے تھے۔ جانوروں کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی یاد رکھیے، جانور کو لے کر پالنے کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانور خرید لیتے ہیں، دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جانور خریدے اور جانور خریدنے کے بعد جو شخص جانور خرید رہا ہے وہ جانور کو پالے، اپنے ہاتھ سے پانی پلائے، اپنے ہاتھ سے چارہ کھلائے، اس کے پیٹھ کو سہلائے اور وہ جانور سے اپنا تعلق پیدا کرے، تاکہ جانور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اور جب وہ قربانی کرنے کے لیے جانور کے گلے پر چھری رکھے تو وہ احساس پیدا ہو کہ کس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے معصوم سے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی تھی اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس لیے جو لوگ جانور خرید رہے ہیں وہ جانور لے کر کسی کے حوالے نہ کر دے، اور اسی دن دیکھتے ہیں کچھ لوگ جب قربانی کا وقت ہوتا ہے یا جب ان کو قربانی کرنی ہوتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے جانور خریدا جائے، اس کو پانی پلایا جائے، اس کو چارہ کھلایا جائے اور اس سے محبت پیدا کی جائے، یہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے، تاکہ جانور سے انس اور محبت پیدا ہو اور قربانی کا مزہ آئے، قربانی کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ عید الاضحیٰ سے قبل محبوب نظر صحت مند جانوروں کو خرید کر اسے اچھی طرح کھلا پلا کر فربا کیا کرتے تھے۔ قربانی سے پہلے صحابہ اکرام جانوروں کو خریدتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے، اور اس کو کیا کرتے، چارہ پانی کھلا پلا کے بہت زیادہ موٹا تازہ کرتے، تاکہ اس میں اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، ہم مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کے جانوروں کو پال کر خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور دیگر مسلمان بھی جانوروں کو خوب پالتے اور فربا کرتے۔ بس اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کا مقصد سمجھتے ہوئے قربانی کے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔